اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ ہم پڑھیں گے سبق نمبر 1 جیسا کہ ہجرت نبی وہ میں نے آپ کو مکمل کروا دیا۔ آج ہم سبق نمبر 2 جس کا عنوان ہے مرزا غالب کے اہداف و خصائص۔ غالب کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ غالب برصغیر کے کلاسیکل مشہور شاعر تھے۔ سب سے پہلے ہم اس کے مصنف جو ہے الطاف حسین حاجی ان کے بارے میں ان کا تعارف کریں گے۔ 7th کلاس تک آپ جانتے ہیں کہ جو سلیبس ہوتا ہے اردو کا وہ مختصر ہوتا ہے۔ عنوانات کہانیاں اسباق کے جو دکھانے والے ہوتے ہیں ان کے مصنف کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، لیکن 9th میں سلیبس کیونکہ بہت تفصیل کے ساتھ ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے ان عنوانات کو جس نے لکھا ہوتا ہے ان کے مصنفین کا تعارف پہلے کروانا ضروری ہوتا ہے۔ ہم سب سے پہلے تعارف کریں گے مولانا محمد الطاف حسین حاجی۔ الطاف حسین حاجی پانی پت، آپ اپنی بکس کو تیار کریں، صفحہ نمبر 7۔ الطاف حسین حاجی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت افغانستان کا شہر ہے۔ ان کے آباء و اجداد غیاث الدین بلبل کے زمانے میں ہندوستان ہے۔ غیاث الدین بلبل مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں میں سے تھے۔ 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، یعنی 9 سال ہی کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے پرورش کی، تعلیم کی تکمیل دلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی، یعنی اپنی تعلیم کا جو سلسلہ تھا وہ دلی کے جو عالم کے رہنے والے آپ نے وہاں ان کی صحبت میں رہ کر اپنی تعلیم کو مکمل کیا۔ جیسے اس دور کے مشہور شاعر غالب اور شفتہ بھی بہت اچھے شاعر تھے، اور غالب کی تو اپنی ہی ایک علیحدہ بات ہے۔ ان دونوں کی صحبت میں بیٹھ کر انہوں نے فیض یاب ہوئے۔ سر سید سے بھی تعلق خاطر قائم ہوا، یعنی سر سید سے بھی انہوں نے صحبت اختیار کی، لیکن شاید وہ سر سید سے اتنا استفادہ نہیں حاصل کر سکے۔ شفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے۔ جب شفتہ کا بھی انتقال ہو گیا، غالب کا بھی، پھر وہ لاہور آ گئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ گورنمنٹ ملازمت اختیار کرنا اس وقت بہت بڑی بات تھی۔ وہ پھر پنجاب بک ڈپو جو آج بھی سلیبس تیار کرتا ہے، جو آج بھی کام کر رہا ہے، یہی وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے، جدید طرز کی نظمیں لکھیں اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اس وقت اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے مشاعرے بھی کیے جاتے تھے اور اردو شاعری کو ترقی بھی دی جاتی تھی۔ 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہوا۔ 100 روپیہ وظیفہ مقرر ہونا اس وقت بہت بڑی بات ہوتی تھی، یعنی حکومت انڈیا نے، حکومت بھارت نے ان کے لیے ایک کتنا 100 روپیہ وظیفہ مقرر کیا، ان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اور ان کے کام کو سراہتے ہوئے، اور تو وہ ملازمت ترک کر کے باقی عمر انہوں نے تصنیف و تالیف میں بسر کر دی۔ پھر انہوں نے ادبی کام کو چھوڑ دیا اور باقی جتنی عمر انہوں نے بچی تھی وہ کتابیں لکھنے اور لکھانے میں اپنی مصروف کر دی۔ حالیہ کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مدعا نگاری ہے۔ اسلوب کہتے ہیں طریقہ کار، بیان کرنے کا طریقہ کار۔ ہر ایک مصنف کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اسی طرح الطاف حسین حاجی کا بھی جو طریقہ کار تھا، جو ان کا اسلوب بیان تھا وہ بہت اچھا تھا، یعنی ان کے اسلوب بیان میں مقصدیت پسندی پائی جاتی تھی، خواہش پسندی پائی جاتی تھی اور ان کی مرضی پائی جاتی تھی۔ وہ اپنی خواہش کے مطابق، اپنے مقصد کے مطابق جو وہ لکھنا چاہتے تھے وہ لکھتے تھے۔ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں تھی۔ وہ جو کچھ لکھنا چاہتے تھے اس کی وضاحت بھی وہ بڑی تفصیل کے ساتھ کرتے تھے۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے جتنے بھی نثری تحریریں لکھی ان میں ایک توازن رکھا گیا ہے، کہیں مد و جزر اس میں نہیں پایا جاتا۔ بے جا اختصار اور بے جا طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے عبارت کو نہایت آسان، دلکش اور مدلل انداز میں اپنانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا مختصر اور بے جا، یعنی بہت اچھا لکھا، بہت وضاحت کے ساتھ لکھا، لیکن اس کو بے جا بلا وجہ طوالت نہیں دی، اس کو اتنا تفصیل سے نہیں لکھا کہ پڑھنے والے کو بوریت محسوس ہونا شروع ہو جائے یا پڑھنے والا ان کی تحریروں سے تنگ آ جائے۔ مختصر لکھا لیکن بہت اچھا اور تفصیل کے ساتھ لکھا۔ ان کی تحریروں میں بہت آسان، دلکش اور آسان تحریریں ہیں کہ پڑھنے والے کو ان کی کہی ہوئی بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد صدیق بہت اچھے خطوط نگار ہیں، انہوں نے اپنے دور کے جدید طرز کے جو خطوط لکھے ہیں وہ اپنی خطوط نگاری کی وجہ سے مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں رشید احمد صدیقی نے حال ہی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے حال ہی کے اسلوب بیان کو جدید طرز کا اسلوب بیان قرار دیا ہے۔ حال ہی کی وجہ شہرت کیا تھی؟ نثر نگاری۔ نثر نگاری میں وہ کیا لکھتے تھے؟ وہ سنجیدہ مضامین بھی لکھتے تھے، سوانح نگاری بھی لکھتے تھے اور نقاد بھی تھے۔ نقاد کہتے ہیں تنقید کرنے والا، کسی کی لکھی تحریروں میں کوئی نکتہ چینی کرنی، اس کے بارے میں خوبیاں اور خامیاں بیان کرنی، یہ نکتہ چینی ہوتی ہے، نقاد کا یہ کام ہوتا ہے۔ سر سید کے قریبی اور بعد ساتھیوں میں سے تھے، ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید۔ الطاف حسین حالی نے بہت سی کتابیں لکھی جو کہ مشہور ہوئیں، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہو جاتی ہیں جو عوام میں بہت زیادہ شہرت اختیار کر لیتی ہیں۔ اسی طرح الطاف حسین حالی نے جو مشہور کتابیں لکھیں ان میں زیادہ مشہور کتابیں ہوئیں حیات جاوید، یعنی علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا۔ یادگار غالب کی ساتھ جو ان کے لمحات گزرے تھے، جو وقت انہوں نے غالب کے ساتھ گزارا تھا، اس کو یاد کو تازہ کرنے کے لیے، ان لمحات کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے جو کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام کیا رکھا تھا؟ یادگار غالب۔ حیات سعدی، شیخ سعدی کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ بڑے اچھے حکایات لکھتے ہیں، ان کی حکایات بہت مقبول ہیں اور فارسی کے وہ شاعر تھے اور حکایات بھی لکھتے تھے۔ پھر انہوں نے حیات سعدی کے بارے میں یعنی شیخ سعدی کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ مقدمہ شعر و شاعری، ایک کتاب کا نام تھا ان کا مقدمہ شعر و شاعری۔ پھر دوسری کتاب لکھی مدد الاسلام، جس میں اسلام کو آنے والے اتار چڑھاؤ کے بارے میں جو کچھ انہوں نے بیان کیا، اس کتاب کا نام تھا مدد الاسلام۔ یہ تھی الطاف حسین حالی کی مشہور کتابیں جو انہوں نے لکھی اور جو عوام میں بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ ویسے تو بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن جن کتابوں نے زیادہ شہرت حاصل کی وہ جو آپ کے سامنے ہے۔ وفات ان کی ہوئی 1914 میں۔ تعارف یاد کرنا بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو انٹرسٹ دلچسپی کے ساتھ کیا جائے، شوق سے ساتھ کیا جائے تو اس کو یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا واضح اور آسان سا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم ورڈ شیٹ بنا لیتے ہیں۔ تعارف میں سے جو خاص باتیں ہوتی ہیں مصنف کے بارے میں ہم نے وہ لکھنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا؟ مصنف کا نام، الطاف حسین حالی، تاریخ ان کی پیدائش کیا ہے 1837 پانی پت میں، بے مقام پیدائش پانی پت، شاگردی انہوں نے کس کی اختیار کی تھی؟ صحبت کس کی اختیار کی تھی؟ شفقہ اور غالب کی۔ پیشہ ان کا کیا تھا؟ سرکاری ملازمت پنجاب بک ڈپو جو کہ لاہور میں ہے اور یہ ادارہ آج بھی کام کر رہا ہے۔ اسلوب بیان، ان کے بیان کرنے کا جو پیشہ ان کا کیا تھا؟ سرکاری ملازمت، یعنی پنجاب بک ڈپو جو لاہور بورڈ کا ادارہ ہے اور وہاں پہ کام کر رہا ہے، یہ ادارہ آج بھی کام کر رہا ہے، وہاں پہ انہوں نے سرکاری ملازمت کام کی تھی، وہاں پہ اس ادارے میں انہوں نے کام کیا ہے۔ اسلوب بیان، ان کا بیان کرنے کا، لکھنے کا، کہنے کا جو انداز تھا، انداز ان کا دلکش کہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو ان کی تحریریں پڑھنا بہت آسان لگتی ہیں، بڑی خوبی اندر رکھتی ہیں، اتنی آسان ہوتی ہیں کہ دل میں فوراً اثر کر لیتی ہیں، دل میں اتر جاتی ہیں، نہایت آسان کہ ہر بندہ جو ہے ان کی تحریروں کو آسانی سے سمجھ سکتا تھا، ان کے مقصد کو، بات کہنے کا جو مقصد ہوتا تھا اس کو آسانی سے سمجھ لیتے تھے۔ مختصر مطلب، بہت مختصر لیکن دلائل کے ساتھ۔ نمایاں خوبی مدعا نگاری، مدعا نگاری کا مطلب ہوتا ہے مقصدیت پسندی، خواہش پسندی، مرضی، یعنی وہ جو کچھ بھی لکھتے تھے اپنی خواہش کے مطابق، اپنے مقصد کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، یہی ان کے سلوک کی سب سے نمایاں خوبی تھی۔ وجہ شہرت، نثر نگاری، نثر نگاری میں سوانح نگاری، کسی شخص کے حالات زندگی کے بارے میں لکھنا سوانح نگار کے تحت ہے۔ مضمون نگار ہمیشہ وہ سنجیدہ مضامین ہی لکھتے تھے، چاہے کسی شخصیت کے بارے میں ہو، چاہے کسی بھی ٹاپک کے عنوان کے متعلق ہو، وہ ہمیشہ سنجیدہ مضمون ہی لکھتے تھے۔ نقاد، بہت اچھے نقاد بھی تھے، تنقید کرنے والے۔
अहम तसानीफ कहा जाता है किताबों को। 7th क्लास तक आप किताब की जमा किताब और किताबें ही पढ़ते आए हैं, लेकिन 9th में क्योंकि उर्दू का सिलेबस तफसील के साथ हो जाता है, इसके नए नए अल्फाज भी शामिल होना शुरू हो जाते हैं। अहम तसानीफ यानी अहम किताबें, हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी, मदद इस्लाम। वफात उनकी कब हुई? 1914 में। ये थी बच्चों वर्कशीट। आपने इस वर्कशीट के मुताबिक काम भी अपना करना है और इसको याद भी करना है। उम्मीद है कि जो आपको तारुफ मैंने पढ़ाया है, इस वर्कशीट को आप तैयार करेंगे तो आपको मौलाना अल्ताफ हुसैन गाजी का जो तारुफ है वो याद हो जाएगा। कल इंशाल्लाह हम दोबारा मिर्जा गालिब के दातो के बारे में पढ़ेंगे।